ایک اور اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے آیا، جس میں بہت سارے لوگوں نے مجھے ویڈیوز بھی سینڈ کی، وہ مسئلہ یہ آیا کہ حکومت ائمہ کرام کو، اماموں کو 25,000 وظیفہ دے رہی ہے، ائمہ کا تعاون کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے آپ حضرات ہم سے محبت کرتے ہیں تو آپ تو چاہیں گے کہ مالی لحاظ سے بھی ائمہ کا تعاون ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اجرا بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے سارے ائمہ کرام سے سائن لیے، کیا لیے؟ سائن لیے کہ بھئی آپ وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو کچھ نے کہا ہم لینا چاہتے ہیں، اور کچھ نے کہا ہم نہیں لینا چاہتے۔ اب یہ بڑی تعجب والی بات ہے کہ ایک آدمی آپ کو پیسے دے رہا ہو اور آپ نے ہم نے نہیں لینا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ یاد رکھیے، یہ شروع سے ایک وتیرہ رہا ہے حکومتوں کا کہ ائمہ کرام کو ان کی حق بات کو بند کرنے کے لیے، ان کی حق آواز کو بند کرنے کے لیے ان کو کسی نہ کسی مد میں دانش دی۔ نام اس کو کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، اچھا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ رہا ہے ہمیشہ سے، شروع سے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں نے بہت سارے کام غیر شرعی بھی کرنے ہوتے ہیں جو ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں۔ اب ان کو سب سے جو بڑی آواز جاتی ہے وہ کس کی طرف سے جاتی ہے؟ علماء کی طرف سے جاتی ہے۔ تو ایک بڑا اچھا ہے کہ ہیلپ کے نام پہ ائمہ کرام کو یہ انہوں نے شروع کیا، اس میں بہت سے لوگ خوش بھی ہوئے کہ بڑا اچھا تھا۔ ہمارے پاس بھی آئے تھے، مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ وظیفہ لینا چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا نہیں، کہتے بہت سارے لوگ لے رہے ہیں، کون سی تو آپ کا فائدہ ہے، خیر خواہی ہے، ایک آدمی آپ کا تعاون کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ ذرا سنیے گا، اس میں جو پوشیدہ زہر، اس میں جو پوشیدہ زہر ہے، جب وہ سائن لیتے ہیں ہم سے کہ آپ وظیفہ وصول کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہاں لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد اگلا سائن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج کے بعد ممبر کے اوپر سیاسی بات نہیں کی۔ کیا ہوتا ہے؟ اب سیاسی بات کے ضمن میں یہ ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، حکومت غیر شرعی فیصلہ کرے، شریعت کے حوالے سے کچھ بھی فیصلہ کرے، آپ نے ممبر کے اوپر بیٹھ کے اس کو برا بنا دیا۔ تو آپ بتائیں کہ یہ ہمارے لیے خیر خواہی ہے یا ظلم؟ اب ظاہری بات ہے جب ہم ایگریمنٹ کر لیں گے کسی کے ساتھ اور کچھ منہ میں جانا شروع ہو جائے گا تو وہ تو اچھا لگتا ہے، ویسا چیز ایسی ہے، اس کی کشش ہے۔ انسان جب اس عادت میں لت لگ جائے تو پھر وہ تو بات نہیں آئے گا، اگلی مرتبہ پھر وہ انتظار کر رہا ہوگا کب آغاز ہو، پھر اسے جو مرضی کروا لے۔ تو اس لیے یہ چھپا ہوا زہر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی ویڈیو سینڈ کی کہ قاری صاحب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو لہٰذا یہ فائدہ نہیں، یہ کیا ہے؟ اور کچھ لوگ اس سے اٹھاتے بھی ہیں فائدہ، تو ہر کسی کی اپنی سوچ ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایک اور پروپیگنڈا کیا گیا کچھ عرصہ پہلے، کچھ علماء کرام کو حکومت نے سامنے بٹھایا اور علماء کرام نے کہا جی ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اس میں آرمی چیف کے حوالے سے بھی کہا، تو ایک طنز شروع ہو گیا کہ دیکھیں جی علماء بک جاتے ہیں، علماء دیکھیں، علماء کا کام ہے حق بیان کرنا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیں وہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں، آپ ذرا ان چہروں پر غور کر لیں، وہ ہر حکومت میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ چہرے آپ کو ہر حکومت میں نظر آئیں گے۔ آپ کو یہ لوگ بھی تو دیکھ لیں کہ جو آپ کو یہ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ کتنے لوگ۔ اس لیے علماء اور ایسے لوگ علماء کے لانے کے لائق بھی نہیں۔ یاد رکھیے عالم وہ ہے جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، چاہے اس کی جان چلے، یہ ہے عالم۔ اور اگر ایک آدمی اس کی لاج نہیں رکھتا تو وہ عالم کے لانے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ عالم ہے کون۔ ہم اس کی حرکت کو سمجھتے ہیں کہ شاید علماء ایسے کرتے ہیں، یہ تو ذہن میں رکھیے، غلط فہمی ختم کیجیے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ آپ کو پچھلی حکومتوں میں نظر آئیں گے، پچھلی حکومتوں کو بھی تعریف کرتے نظر آئیں گے، وہ بیعت کرتے نظر آئیں گے، لیکن جو علماء حق ہیں وہ ہر دور میں آپ کو یکساں نظر آئیں گے۔ اب سمجھتے ہیں کیا ہے غیر شرعی حرکتیں حکومتوں کی۔ ابھی حکومت نے بل پاس کیا کہ اگر کوئی 18 سال سے کم عمر شادی کرتا ہے تو اس کی سزا زنا بالجبر ہے۔ یہ بل پاس ہو چکا۔ اب 18 سال سے کم عمر کوئی قانونی شادی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا نکاح پڑھانے والا بھی جیل جائے گا، بچوں کے والدین بھی جیل جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ قانون شرعی ہے؟ صحابہ کرام کی کم عمر میں شادی ہو رہی ہے، اب تو بچے اس دور کے اندر تو یقین جانے 10-12 سال میں جوان ہو رہے ہیں، 8 سال میں جوان ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا یہ کوئی شریعت ہے؟
شریعت تو کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ زنا سے لوگوں کو بچائیں اور شادیاں جلدی کریں، آسانیاں پیدا کریں. اور آپ یہ تو فطروں کا دور ہے، اس میں تو ہمیں ترغیب دینی چاہیے کہ اب آپ 18 سال کو بھی نہ دیکھیں، جب مناسب سمجھیں اولاد کی آپ مناسب رشتہ مل جائے تو کر لیں، ہاں نہ ملے تو پھر 25 سال بھی ہو جائے، 30 سال بھی ہو جائے. لیکن اگر مناسب مل جائے تو ہماری شریعت نے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمارے سامنے، بے شمار آپ کو صحابہ کرام ملیں، اور ہماری شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی. اور یہ اب کیا قید لگ چکی ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. اور سندھ کے اندر کیا بل پاس ہوتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی مومن نہیں کہلائے گا. 18 سال سے کم اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو حکومت کہے گی یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی اسے مسلمان نہیں کہہ سکتا، نہ وہ مسلمان کہلائے گا. اب ایسی جب حرکتیں کرنی ہے تو پھر ان کو ضرورت ہے ایسے بندوں کی کہ ان کو برا بھلا نہ کرے اور عوام کے اندر ان کی ایسی حرکتوں کو اجاگر نہ کرے. تو یہ رشوت ہے، یہ کیا ہے؟ رشوت ہے، تاکہ ہماری ایسی حرکتوں کو، برائیوں کو عوام کے اندر کوئی بیان نہ کرے. اس لیے میں آپ حضرات سے اکثر درخواست کرتا ہوں کہ جب ووٹ کی باری آتی ہے ہم بھی ذرا سوچ لیں، ہم بھی غور کر لیا کریں کہ ہم کوئی گناہ کے اندر شریک تو نہیں ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، گھر سے نہ نکلیں. اور پھر اگر ہم، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بھی نکلیں گے، نہیں بھی ڈالیں گے تو پھر بھی ڈال جائے گا. بھئی پھر بھی ڈال جائے گا تو آپ ڈالتے ہیں تو پھر بھی تو نکلتا وہی ہے. تو جب ہماری رائے کا احترام نہیں کیا جا رہا تو پھر ہم کیوں اس گناہ میں شریک ہیں؟ اور پھر مزے کی بات یہ کہ جب یہ بل پاس ہوئے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہوا؟ اس بل کے پیچھے لکھا ہوا ہے یہ اقوام متحدہ کے کہنے پر ہم قانون سازی کر رہی ہے. ملک اسلامی جب ہم حلف اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں کوئی قانون سازی ہوگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. اور اب جو قانون سازیاں یہ ہو رہی ہے ان کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ بھئی اقوام متحدہ نے کہا ہے ہماری IMF کہہ رہا ہے ہماری کیا ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کوئی گناہ کسی کے ہم تو کم سے کم شریک نہ ہوں. ہم غلط فہمی کے اندر، اپنی شرافت کے اندر کیوں مارے جائیں؟ یہ جتنی سیاسی پارٹی ہیں ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ باقی جو فیصلے کرتی ہیں وہ عوام کے اوپر ہے، لیکن اگر غیر شرعی فیصلہ کرے گی یاد رکھیے پھر ہمارا بولنا فرض ہے، فرض ہے. اگر ہم نہیں بولتے ہماری پکڑو، ہم سے پوچھ نہیں ہوگی. اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ گیا وہ کوئی بری تو نہیں ہو گیا. اللہ نے اگر عطا کیا تھا روزہ قیامت پوچھے گا بھی صحیح، بھائی میں نے عطا کیا تھا، میں نے تجھے یہاں بٹھایا تھا، تو یہ بتا میرے قرآن و سنت کی توہین ہو رہی تھی، تو نے کیا کیا؟ زندگی تو 4 دن کیا، یہ تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، لیکن سب سے پہلے جو جواب دیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں جتنی ذمہ داریاں زیادہ بڑھتی ہیں اتنا جوابات بھی تو زیادہ ہے. اس لیے اس ممبر کی ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بھئی اگر آپ کو اس پر اللہ نے بٹھا دیا، ذمہ داری ہے کہ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، میں ہر مرتبہ عرض کرتا ہوں حکومت کسی کی ہو ہمیں اس سے کوئی نہیں لینا. ٹھیک ہے عوام فیصلہ کرے، لیکن ہم کم سے کم سوچ رہے ہیں جب ہر حکومت میں خلاف سنت قانون سازیاں ہوتی ہیں تو ہم پھر کیوں گناہ کے اندر برابر پیچھے، ہم کیوں غلط فہمی کے اندر مارے ہیں؟ جب ہم ایسے کرتے رہیں گے تو یہی سسٹم چلتا رہے گا. اس کو روکنا کس نے؟ ہم نے روکنا ہے. ہم پھر بھی معاون بن جاتے ہیں، آج اس پارٹی میں تقسیم ہو جاتے ہیں، آج اس پارٹی میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اور آج آگے سب کا خدا کون ہے؟ وہ غیریوں. انہوں نے قانون سازی اللہ کو سامنے رکھ کر تو کرنی نہیں، سب برابر ہیں اس میں. اس لیے میں ابھی تو کم ہو گیا، یقین جانے کچھ سال پہلے یہ نون لیگ اور پی ٹی آپس میں لڑ پڑتے تھے، اب تو کم ہو گیا. میں اکثر عرض کرتا تھا بھائی ہو کیا گیا ہے، آپ کن لوگوں کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں؟ 2 بھائی آپس میں لڑ، یہ ایک نون لیگ کا ایک پی ٹی ہے. سکا بھائی، اس کا خون کی کتنی اہمیت ہے، یہ رشتہ کتنا قیمتی ہے، لیکن کس بنیاد پہ لڑے؟ جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں. جب کوئی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے تو ہم کیوں اپنے آپ کو خسارے میں لے کر جائیں؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. آپ کے سامنے بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب ایک ہے، اور میں جب بھی اوپر سے آرڈر آئے گا انہوں نے وہ کرنا ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. ابھی پیچھے ترمیم آئی، قادیانیوں کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا اس شرک کو ختم کرنے کے لیے. اب وہ کس کی بنیاد پہ ختم کیا ہے؟ ہم ان کو مسلمان تو سمجھتے ہیں نا، مسلمان تو ہے، پھر کیوں ختم کرتے ہیں؟ آرڈر کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے جب انہوں نے غیر شرعی عمل کرنے ہیں، غیر قانونی عمل کرنے ہیں تو پھر ہم کم. اب سود دیکھیں، سود کتنی بڑی لعنت ہے. اس وقت اسے تحفظ فراہم کیا گیا کہ نہیں کیا؟ یقین یعنی اعلان جنگ کہا گیا. اب اتنا بڑا اعلان جنگ ہے اور اس کو قانون تحفظ حاصل ہے، پیچھے کیا رہے گا؟
اس لیے جب ایسی حالتیں ہوں تو ہم اس میں معاون ہمیں نہیں بننا چاہیے، ہمیں سکون سے پھر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کرنا چاہیے۔ ان چکروں پہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اپنا دھیان اس طرف لے کے جائیں، وہ صرف ہمیں کھلایا جا رہا ہے، ہمیں تفسیر کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس سے بہتر ہے ہم نماز روزہ کریں، اللہ کرے اپنی آخرت سوال، لیکن ہم کم سے کم کیا معاون ثابت ہوں، چاہے وہ اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی ہو۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت والی اللہ کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔